مولانا محمد اکرم آوان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق صد احترام جناب ڈاکٹر صاحب، حضرات علماء کرام، رہنمایان قوم، برادران اسلام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں راولپنڈی کے پہلے جلسے میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں اور جو کچھ میری ناقص عقل میں آیا میں نے عرض کر دیا۔ کراچی مجھے کچھ اپنے کاموں کے سلسلے میں میری حاضری ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا کہ آ جاؤ، تو میں تو آج آپ کی طرح سامع کی حیثیت سے شریک ہوں، کیونکہ میں اپنی بات کہہ چکا ہوں۔ اور یہ چوتھا جلسہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ترتیب دیا ہے اور بڑی ہمت کا کام ہے، اور یہ تقریباً پورے ملک میں ان کا انعقاد ہو چکا ہے۔ اب اس سے کیا حاصل ہوا ہے کم از کم آج میری سمجھ میں نہیں آیا، شاید لاہور کے اجلاس میں کوئی بات سامنے آئے، چونکہ جو کچھ مختلف اجلاس کی رویداد ہے وہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، تو جہاں وہ سب کا ایک خاکہ پیش ہوگا وہاں سمجھ آئے گی۔ یہاں جو کچھ میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ حکمران جب سٹیج پہ آتے ہیں تو میرے خیال میں ملک میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی تصویر کشی جناب وزیر اعظم سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی تقاریر میں جو ہوتی ہے ایسی کم از کم میں نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اس لیے ہے کہ ان دکھوں کا مداوع کرے، حکومت ہمیں ہمارے امراض بتا کر، ہماری تکلیفیں بتا کر کہتی ہے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ جب ہم حضرات علماء کی خدمت میں آتے ہیں تو علماء کرام کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان بھی دیں، ہمیں ایقان بھی دیں، ہمارے دلوں سے حسد بغض نکالیں اور ہمیں وہ قلبی روشنی بھی مہیا کریں۔ یہی علماء کا اور ان کی ذمہ داری اور ان سے ہمیں امیدیں ہیں۔ لیکن یہاں جب آتے ہیں تو حضرات بھی فرماتے ہیں تم میں منافقت بھی ہے، تم میں وہ بھی ہے، تم میں وہ بھی ہے، سدھر جاؤ۔ بھئی کون سدھارے گا؟ کیسے سدھر جائے؟ جو کام حکومت کے کرنے کا آپ اسے ایلوپیتھک ڈاکٹر تصور کر لیجئے، معذرت کے ساتھ حضرات علماء کرام کو طبیب سمجھ لیجئے، تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے تمہارے گھٹنوں میں بھی درد ہے، تمہارا پھیپھڑا خراب ہے، تمہارا جگر گل گیا، تمہیں کینسر ہو گیا، تم صحت مند ہو جاؤ، دوا کوئی نہیں دیتا۔ طبیب بھی فرماتا ہے تمہیں قبض ہو گئی یار انیما کرو، اسے کوئی گولی دو، اس کا پیٹ صاف کرو، کچھ تو کرو، وہ دیتا کچھ نہیں، کہتے تمہیں یہ بھی مرض ہے، یہ بھی مرض ہے، صحت مند ہو جاؤ۔ میرا تاثر اس میں جو بنا وہ یہ تھا کہ میرا کیا ہوگا ذرا سوچو کوئی، خود مسیحا بھی یہاں بیمار ہے، رات دن گرتے ہیں لاشیں ہر طرف، عزت و ناموس کاروبار ہے، مر رہا ہے یہاں سرے راہ کوئی، کیا دوا ہو اس پہ یہاں تکرار ہے، جل رہا ہے گھر مگر زور سخن، آگ کی اقسام کا اظہار ہے۔ معذرت کے ساتھ جو میں نے فیل کیا میں نے لکھ لیا۔ دھوکہ تھا وعدہ سیاستدان کا، دھوکہ تھا وعدہ سیاستدان کا، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس جگہ اب جبہ و دستار ہے۔ مرنے والوں کے لیے یہ آپ کا وعدہ فردہ تو اب بیکار ہے، کر سکو تو اہل دانش کچھ کرو، قوم تقریروں سے اب بیزار ہے، ایک دوا سیماب کی نظروں میں ہے، قوت بازو یہاں درکار ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا مرض کرپٹ سیاستدان نہیں ہے،
ہمارا مرض یہ ہے کہ جب انگریز نے وطن عزیز چھینا تو یہ مسلمان ریاست سے برٹش انڈیا بن گیا. برٹش انڈیا کے لیے ایک نظام وضع کیا انگریز میں، جس میں انگریز آقا تھا اور ہم غلام تھے، اور 1 صدی تک اس نظام کو چلایا، جس میں پڑھنا پڑھانا آقا کا حق تھا، تعلیم آقا کا حق تھا. ہمارے بچے صرف اتنا پڑھ سکتے تھے کہ منشی بن جائے. جس میں آرام و آسائش آقا کا حق تھا، اگر اس نے گزرنا ہو تو ہمارے لیے سڑکیں بلاک کر دی جائیں، ہمیں نظر آنے کا حق بھی نہیں ہے. جس میں حصول فوائد ثمرات آقا کے حق تھے، اور مزدوری عام آدمی کی، وہ معاشی نظام تھا، سودی نظام، جو محنت و مشقت عام آدمی کے حصے میں ڈالتا ہے اور اس کا پھل جو ہے وہ آقا کو دیتا ہے. ہمارا مسئلہ میری نظر میں یہ ہے کہ انگریز تو چلا گیا، لیکن گزشتہ نصف صدی سے وہی برٹش انڈیا کا سسٹم یہاں چل رہا ہے.